الرحیم۔ زکوٰۃ سے متعلق چند ایک مسائل مزید عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری عورتوں کے پاس سونے چاندی کے زیورات رکھے ہوتے ہیں اور سالوں سال ان زیورات پہ گزر جاتا ہے، لیکن وہ عورتیں زکوٰۃ کی فکر نہیں کرتی ہیں۔ بہت ساری عورتوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے اور بعض مردوں کے ذہنوں میں بھی ہوتی ہے کہ سونے پہ زکوٰۃ اس وقت آئے گی کہ جب 7.5 تولہ سونا ہمارے پاس جمع ہوگا۔ حالانکہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سونا جب اکیلا ہو، اس کے ساتھ نہ چاندی ہو، نہ مال تجارت ہو، نہ نقدی میں سے کوئی 10 روپے بھی نہ ہو، تو اس وقت سونے کا نصاب صرف 7.5 تولہ سونا شمار ہوتا ہے۔ لیکن یہ آج کے دور میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جس عورت یا مرد کے پاس سونا ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ نقدی بھی ضرور ہوتی ہے، چاہے اس کے پاس 10-20 روپے کیوں نہ ہو۔ تو اس صورت میں سونے کا نصاب پھر چاندی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یعنی اگر سونے کے ساتھ چند روپے بھی جمع ہو جائیں تو پھر نصاب چلتا ہے چاندی کا، جو کہ 52.5 تولہ چاندی ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں اگر کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہو اور ساتھ 10-20-50 روپے بھی ہوں تو پھر وہ نصاب چاندی کا ہو جائے گا، لہٰذا 1 تولہ سونا پر بھی زکوٰۃ بن جائے گی۔ اور بہت سارے لوگوں کو جب زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا جاتا ہے تو بہت سارے سال ان کے بغیر زکوٰۃ ادا کیے گزر جاتے ہیں، تو بعد میں وہ سوال کرتے ہیں کہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کا کیا کریں۔ تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ جتنے سال کی زکوٰۃ آپ نے ادا نہیں کی ان سارے سالوں کا حساب کیا جائے گا اور تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور جب کل مالیت کا حساب کر لیں تو زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ پھر یہ ہوگا کہ کل رقم کو آپ 40 پہ تقسیم کر دیں۔ کل رقم کو جب 40 پہ تقسیم کریں گے تو وہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم نکل آئے گی۔ 1 لاکھ پر تقریباً 2500 روپیہ زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اسی طرح آپ کی کل مالیت جتنی بھی ہے، نقدی کی شکل میں ہے یا چاندی کی شکل میں ہے، سونے کی شکل میں ہے، مال تجارت ہے، تو ان ساری چیزوں کی مالیت کو جمع کریں، جتنی کل رقم بنتی ہے اس رقم کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو آپ کی زکوٰۃ کی رقم نکل آئے گی۔